ورستگی بہانہ بیگانگی نہیں، اپنے سے کرنا غیر سے وحشت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ شعر سیلف انالیسز کے لیے سب سے بہترین شعر ہے۔ آپ غالب کے شعر کا مطلب جانتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو غالب کے شعر کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے، ورستگی انسان کی وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان ہر قسم کے بوجھ سے آزاد ہوتا ہے، یعنی انسان کو کسی قسم کا طمع، کسی قسم کی ہرس، کسی قسم کا لالچ، کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہوتا۔ انسان آزاد ہوتا ہے، اس کو ورستگی کہتے ہیں۔ ورستگی بہانہ بیگانگی نہیں۔ اب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے بیگانہ کس صورت میں رہتا ہے؟ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے دل میں دوسرے شخص کے لیے نہ محبت ہو، نہ خواہش ہو اور نہ ہی کسی قسم کی ہمدردی ہو، تو ایک شخص دوسرے شخص سے بیگانہ رہتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کی شکل اچھی نہ لگتی ہو، اس کے نظریات اچھے نہ لگتے ہوں، اس کے اعمال اچھے نہ لگتے ہوں، یا جس سرکل میں وہ زندگی گزارتا ہے وہ سرکل اچھا نہ لگتا ہو، یعنی وہ امیری میں زندگی گزارتا ہے یا غریبی میں زندگی گزارتا ہے، وہ سرکل اچھا نہ لگتا ہو، یا جو اس نے دوست کی صحبت بنا رکھی ہے وہ صحبت اچھی نہ لگتی ہو، تو دونوں صورتوں میں ایک شخص کسی دوسرے شخص سے بیگانہ رہتا ہے۔ ورستگی بہانہ بیگانگی نہیں، یعنی جو شخص ہر طرح کے بوجھ سے آزاد ہو، وہ کسی بوجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے بیگانہ کیوں رہ سکتا ہے؟ اپنے سے کرنا غیر سے وحشت ہی کیوں نہ ہو۔ اب وحشت کو اس طرح سمجھیے جیسے کہ کوئی شخص کسی سے خوف کھائے۔ آپ کہیں کہ ہٹلر کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں یہ پہلا امیج اس کا جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم اس کے سامنے ہوتے تو وہ شاید ہم سب کو مار ڈالتا، اور وہ شخص تھا جو دنیا کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اب وہ ایسا شخص تھا یا نہیں تھا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن جس طرح کا اس کا امیج پورٹرے کیا گیا ہے اس کے نام سے آج بھی وحشت آتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ شعر کو سمجھیے، ورستگی بہانہ بیگانگی نہیں، اپنے سے کرنا غیر سے وحشت ہی کیوں نہ ہو، یعنی غالب یہ کہتا ہے کہ تو جو آزاد بن کے مجھ سے بیگانہ رہتا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تیرے ذہن میں میرا کوئی نہ کوئی امیج بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے تو مجھ سے خوف زدہ رہتا ہے اور مجھ سے دور رہتا ہے۔ تو اپنے سے کرنا غیر سے وحشت ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو تو نظریات اٹھائے پھرتا ہے، کیا آزاد لوگ، کیا اچھے لوگ یہ نظریات دوسروں کے بارے میں رکھتے ہیں؟ بدگمانیاں وہ تو نہیں رکھتے۔ تو تجھے تو اپنی ذات سے خوفزدہ ہونا چاہیے کہ تو دوسروں کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں اٹھائے پھرتا ہے، نہ کہ مجھ سے تو خوفزدہ ہو۔